إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في كلامه المجيد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات حمد بڑائی بزرگی صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم و معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، خواتین اسلام، عزیز بچوں، انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ انسان آزادانہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. انسان کسی کی غلامی کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ چیز صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے کہ جانور بھی قید خانے کی زندگی کو ناپسند کرتے ہیں. ایک پرندہ ہے، اس کو بھی اگر قید کر دیا جائے اور کھانے کے لیے اگرچہ اس کے پاس تمام چیزیں رکھ دی جائے، لیکن وہ بھی اس کے بالمقابل ایسی زندگی کو پسند کرے گا جہاں پہ وہ آزادانہ طور پر رہ سکے، ایک درخت سے دوسرے درخت پر اڑ کر کے جا سکے، اپنے ہمجولیوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ درختوں پر بیٹھ کر کے چہچہا سکے. وہ اسی زندگی کو پسند کرے گا. اس طریقے سے انسان ہے، انسان کو اگر قید میں کر دیا جائے اور غلام بنا کر کے رکھا جائے، اگرچہ اس کو کتنی اچھی اچھی چیزیں کھانے کے لیے دی جائے، ہر طرح کے عیش آرام مہیا کیا جائے، لیکن پھر بھی وہ اس زندگی کو ناپسند کرے گا، بلکہ اس کے بالمقابل آزادانہ زندگی کو ترجیح دے گا، اگرچہ اس میں اس کو کھانے کے لیے دال روٹی ہی کیوں نہ ملتی ہو. تو یہ چیز ہر ایک کی فطرت میں داخل ہے، چاہے انسان ہو یا جانور. ہر ایک غلامی کی زندگی کو ناپسند کرتا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہو کر کے زندگی بسر کر سکے، کسی کی غلامی میں نہ رہے. اور اسلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلایا جائے اور سب کو اللہ تعالیٰ کا غلام بن کر کے رہنے کا حکم دے. اسلام میں ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں،
سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا، اسی لیے جعفر طیار نے جب بادشاہ نجاشی کے سامنے جو تقریر پیش کی تھی اس میں یہی تھا کہ ہمارے درمیان جو رسول مبعوث کیے گئے ہیں وہ رسول ہمیں انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر کے اللہ کا غلام بناتے ہیں، کہ کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہ رہے، اس سے وہ نجات دلانے کی بات کرتے ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ کا غلام بن کر کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ گورنر تھے، ان کے لڑکے اور ایک عام لڑکے میں جب گھوڑ سواری کا مقابلہ ہوتا ہے، عام لڑکا یہ جیت جاتا ہے، جس کی وجہ سے گورنر کے لڑکے کو غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں اس کو مار دیتے ہیں۔ وہ جا کر کے شکایت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کر دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمر بن عاص کو اور لڑکیوں کو بھی طلب کرتے ہیں اور سامنے بدلہ دلواتے ہیں، اور آخر میں عمر بن عاص سے کہتے ہیں کہ اے عمر بن عاص، اللہ نے تو سب کو ان کی ماؤں سے پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے، اور تم نے کب سے ان کو غلام بنا کر کے رکھا ہے؟ یعنی تمہیں حق کس نے دے دیا کہ تم لوگوں کو غلام بنا کر کے رکھو؟ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کہہ کر کے ڈانٹا کہ کسی کو غلام بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام میں آپ جب دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا مقرر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اسلام غلامی کی زندگی کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ غلام بھی بکتے تھے، جس طریقے سے بازار میں سب چیزیں بکتی ہیں اس طریقے سے لوڈیاں بکتی تھی، غلام بکتے تھے، لوگ ان کو خرید کر کے غلام بنا کر کے رکھا کرتے تھے۔ لیکن اسلام آنے کے بعد غلامانہ زندگی کو ناپسند کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا متعین کیا۔ اس طریقے سے غلام کو خرید کر کے آزاد کرنے کی فضیلت بتائی گئی کہ غلام کو خرید کر کے آزاد کرنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر کے آزاد کر دیا، کیونکہ غلام تھے، حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، ان کو خرید کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا، اور بھی بہت سارے غلاموں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر کے آزاد کیا۔ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی شخص رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، یا کوئی شخص زہار کر لے اپنی بیوی سے کہے انت علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے میرے ماں کی پیٹھ حرام ہے، یعنی زہار کر لے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہی ہے کہ غلام کو آزاد کرے۔ غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، اگر یہ بھی نہیں رکھتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو سب سے پہلے کیا کہ غلام کو آزاد کرے۔ قسم اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے، قسم موقدہ کھا لیتا ہے، ایسی قسم جو اپنے بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جو قسم کھائی جاتی ہے، اگر ایسی قسم کوئی کھاتا ہے اور ایسی قسم کو توڑتا ہے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑا پہنانا، یا غلام آزاد کرنا ہے، 3 دن کا روزہ رکھنا۔ تو قسم کے کفارے میں بھی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اس طریقے سے اور بہت ساری کفارے ہیں جس میں غلام کو آزاد کرنا یہ متعین کیا گیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ غلامی کی زندگی ختم ہو، لوگ آزاد ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے غلام بن کر کے زندگی بسر کریں، کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہ رہے، کوئی انسان کسی انسان کو غلام بنا کر کے نہ رکھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے زید بن حارثہ کو ہبہ کر دیا، گفٹ اور تحفے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے اپنا پالک لڑکا، متبنی لڑکا بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو ان کی محبت پر رشک آ گیا۔ صحابہ کرام اس محبت کو دیکھ کر کے زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنے لگے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو قرآن کریم کی آیت نازل کرنی پڑی کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، جو ان کے حقیقی باپ ہے ان کے باپ کے نام سے پکارو۔
اس کے بعد صحابہ کرام نے زید بن حارثہ کہنا شروع کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلامی کی زندگی سے نجات دلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا غلامی کی زندگی سے اور اپنا لہپالک لڑکا بنایا، کیونکہ اسلام غلامی کی زندگی کو ناپسند کرتا ہے۔ اس طریقے سے صفیہ رضی اللہ عنہ جب قید ہو کر کے لوڈی بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیتے ہیں۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں غلامی کی زندگی کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی انسان کو غلام بنا کر کے نہ رکھے، بلکہ سب لوگ آزاد طور پر رہیں۔ اس طریقے سے سب لوگ اللہ رب العالمین کے غلام بن کر کے رہیں۔ اللہ رب العالمین کی غلامی سے کسی کو انکار نہیں ہے، سب لوگ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، لیکن کوئی انسان کسی انسان کو غلام نہیں بنا سکتا ہے۔ اس کی اسلام میں ہمت افزائی نہیں کی گئی ہے، بلکہ آزادانہ زندگی بسر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمارا ملک آج سے 75 سال پہلے یہ بھی انگریزوں کا غلام تھا۔ انگریز لوگ اس ملک پر حاکم تھے۔ ہمارے ملک کو آزادی حاصل کیے ہوئے 75 سال ہو رہے ہیں، اس لیے اس سال زیادہ زور و شور سے آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ 75 سال ہو چکے ہیں غلامی کی زندگی سے نجات پائے ہوئے۔ تو انگریز جو کہ بڑے ہی مکار لوگ تھے، جو تن کے گورے تھے لیکن من کے کالے تھے، یہ لوگ تو ہندوستان میں آئے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ ان لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی 1600 عیسوی میں، اور ان کا مقصد یہ تھا تاکہ ہندوستان پہ آ کر کے تجارت کریں، لیکن اندر ہی ان لوگوں نے سازشیں رچنا شروع کر دی، اندر ان لوگوں نے جال بچھانے شروع کر دیے، گوداموں کی جگہ پہ ان لوگوں نے فوجی چھاونیاں بنانی شروع کر دی، اور اپنے ملک سے نہایت ہی ماہر تجربہ کار فوجیوں کو یہاں پہ لانا شروع کر دیا، اور مقصد یہ تھا یہاں پہ تجارت کریں گے، یعنی یہ ظاہری مقصد تھا، یہ دکھاوا تھا ان کا۔ اسی لیے ان لوگوں نے یہاں کی حکومت سے، یہاں کے بادشاہوں سے اجازت لے کر کے کہ ہم یہاں پہ حکومت نہیں بلکہ تجارت کرنا چاہتے، تجارت کی نیت سے آئے تھے، اس لحاظ سے ان لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے جب اپنے جال کو بچھاتے گئے تو ہندوستان کے علاقوں پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ 1707 میں بہت سارے علاقوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور یہ اور زیادہ مضبوط اور پاورفل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ بہت ساری جگہوں پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا، اور دھیرے دھیرے ان کی حکومتیں چلنے لگی۔ ان لوگوں نے یہاں کے عوام پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ یہاں کے جو حقیقی عوام تھے، حقیقی باشندے تھے، ان لوگوں کو ان لوگوں نے ستانا شروع کر دیا، ان پر حکومت کرنی شروع کر دی۔ لیکن جب یہاں کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا تو ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی اور ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، انگریزوں کی اس زندگی سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ عام طور سے لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ سب سے پہلے جنگ آزادی 1857 میں لڑی گئی تھی، لیکن یہ تاریخی واقعات کے خلاف ہے۔ آزادی کا یہ بگل بہت پہلے بچ چکا تھا، اس کے یعنی 1857 سے لگ بھگ 100 سال پہلے آزادی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، اور انگریزوں کے خلاف لوگوں نے ذہن سازی کرنا شروع کر دی تھی۔ اور سب سے پہلے جنگ جو باقاعدہ طور پر لڑی گئی تھی انگریزوں کے خلاف، یہ 1757 میں لڑی گئی تھی۔ نواب سراج الدولہ کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ نواب سراج الدولہ جو کہ مرشد آباد کے بادشاہ تھے اور وہاں کے نواب تھے، ان کی ماتحتی میں لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی اور انگریزوں سے جنگ کی اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ جنگ ناکام ہو جاتی ہے، جنگ پلاسی جس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوتی ہے، اور اس شکست کی وجہ میر جعفر ایک شخص تھا جو شیعہ تھا، اس نے اندر ہی اندر سازش رکھ دی تھی اور انگریزوں سے جا ملا تھا۔ اگر یہ شخص نہ ملا ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ یہ جنگ بھی جیتی جا سکتی تھی۔ پھر اس کے بعد 1799 میں جو باقاعدہ جنگ لڑی گئی ٹیپو سلطان کی ماتحتی میں۔ ٹیپو سلطان بہت ہی بہادر شخص تھا، جس کو شیر میسور کہا جاتا ہے۔ اس کی بہادری بہت زیادہ مشہور تھی، اور یقیناً وہ بہادر تھا، اور اس نے انگریزوں سے کبھی مفاہمت نہیں کی۔
اور اس نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ غلامی کی زندگی بسر کر سکے۔ اسی کا یہ مشہور قول ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی یہ گیدڑ کے 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کسی کے ماتحتی میں رہے، وہ چاہتا تھا اگرچہ زندگی کم ہو لیکن آزادانہ طور پر رہے، کسی کے ماتحتی کسی کے غلامی میں زندگی بسر نہ کی جائے۔ بہت ہی بہادر شخص تھا۔ 1799 میں اس نے انگریزوں سے جنگ کی اور بہت ہی بہادرانہ طور پر لڑائی کی۔ بہت ممکن تھا کہ یہ شخص بھی ٹیپو سلطان بھی جنگ جیت جاتا، لیکن میر صادق نامی ایک شخص تھا جو انگریزوں سے جا ملا تھا، یہ بھی شیعہ تھا۔ یہ ٹیپو سلطان اتنا بہادر تھا کہ جب اس کی وفات ہو جاتی ہے، جب یہ شہید ہو جاتا ہے، تو اس کی لاش کے لاش کے قریب ہونے کی کسی انگریز افسر کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ سوچتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں زندگی کی رمق باقی ہو اور پلٹ کر کے حملہ کر دے۔ کوئی قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ ٹیپو سلطان مر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی ہم سے ہندوستان چھین نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ بہادر اب شخص مارا گیا، یہ ٹیپو سلطان تھا۔ اور یہ ٹیپو سلطان بھی جنگ جیت سکتا تھا، لیکن یہی شیعوں نے ہمیشہ دغا کیا ہے۔ سب سے زیادہ ہمیشہ انہی سے نقصان پہنچا ہے۔ آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اسلام میں بھی اسلام کو سب سے زیادہ انہی سے نقصان پہنچا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ یہی بلوائی تھے جو اہل بیت کی محبت کا آڑ لے کر کے یہ بات پھیلا کر کے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، ان کے رہتے ہوئے لوگوں نے عثمان کو خلیفہ بنا لیا ہے۔ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے؟ اس لیے ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا۔ آخر ایک بات پھیل گئی اور لوگ اکٹھا ہو کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے گھیر لیتے ہیں اور ان کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیتے ہیں۔ تو یہی لوگ تھے جو علی رضی اللہ عنہ کے بظاہر ساتھ دے رہے تھے، لیکن اندر سے ان لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کو بھی کافر کہا اور ان سے الگ ہو گئے تھے۔ تو یہ ہمیشہ ہر دور میں ان لوگوں کی مکاری آیا رہی ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ آج بھی دیکھیے اسلام جو بدنام ہو رہا ہے، اسلام جو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے۔ تو میر جعفر میر صادق یہ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ٹیپو سلطان کو بھی ان لوگوں نے دغا دیا تھا، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست نصیب ہوئی تھی۔ تو سب سے زیادہ جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کردار ادا کیا ہے۔ مسلمانوں نے جنگ کی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلی کوشش جو ہوئی تھی مسلمانوں کی طرف سے ہوئی تھی۔ بعد میں دوسری قومیں شامل ہوئی تھیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف مسلمانوں نے جنگ آزادی حاصل کی، بلکہ تمام قوموں نے مل کر کے کندھے سے کندھا ملا کر کے شانے سے شانہ ملا کر کے ملک کی آزادی میں حصہ لیا تھا۔ ایک طرف اگر پنڈت جواہر لال نہرو تھے، گاندھی جی تھے، تو وہیں پہ مولانا ابوالکلام آزاد بھی ان کا ہمیشہ ساتھ دیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کے کندھے سے کندھے ملا کر کے ان کے ساتھ اور ان کی طاقت بنے رہتے تھے۔ اشفاق اللہ خان تھے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے مجاہدان آزادی ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کر کے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ یہ 1757 کی جنگ کے بعد پھر جب 1825 میں تحریک شہیدین شروع ہوتی ہے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، ان لوگوں نے قربانیاں پیش کی، یہ لوگ شہید ہوئے۔ ان لوگوں نے آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی، اور ان لوگوں نے تحریک شہیدین نامی تحریک شروع کی، تاکہ اس کے ذریعے انگریزوں کے خلاف بغاوت کو پھیلایا جائے اور انگریزوں کے خلاف نفرت پیدا کی جائے، آزادی کی روح پھونکی جائے۔ اس لیے ان لوگوں نے تحریکیں شروع کی تھیں۔ اس طریقے سے 1857 کی جو بغاوت ہوئی تھی، اس میں بھی قائدانہ رول بہادر شاہ ظفر نے ادا کیا تھا، اور بھی مسلمانوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ 1857 کی جو یہ جنگ ہوئی تھی، جو بغاوت ہوئی تھی، کیا ویسے ہو گئی تھی؟ کیا ایسے اچانک یہ ابال پھٹ پڑا تھا؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کے خلاف ایک ذہن سازی کی گئی، انگریزوں کے خلاف ذہن سازی کی گئی تھی۔ مسلمان مجاہدین تھے جو فوجوں میں جا کر کے فقیروں کا بھیس بدل کر کے جا کر کے ان کے درمیان ہندوستان کی محبت کا جذبہ پیدا کرتے تھے، انگریزوں کے خلاف ان کو بھڑکاتے تھے اور آزادی کے لیے راستہ ہموار کرتے تھے، بھیس بدل کر کے اور گاؤں گاؤں قریہ قریہ جایا کرتے تھے اور لوگوں کو آزادی پر ابھارا کرتے تھے۔ پوری فضا تیار کی تھی
راستہ ہموار کیا تھا. اس کے بعد جا کر کے 1857 میں بغاوت ہوئی تھی. یہ بغاوت ایسے اچانک نہیں ہو گئی تھی. اس کا ایک سبب، ایک وجہ تو یہ تھی کہ فوجیوں کو ایسے کارتوس استعمال کرنے کے لیے دیے گئے تھے جس میں سور اور گائے کی چربی لگائی ہوئی تھی اور ان کو دانت سے کھولنے کا حکم دیا گیا تھا. تو اس لیے فوجیوں نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا اور بغاوت پھوٹ پڑی. سب سے پہلے یہ میرٹھ سے بغاوت پھڑی اور پھر پورے ملک میں پھیل گئی. اس طریقے سے لوگوں نے بہادر شاہ ظفر کی طرف پناہ لیا اور ان کی ماتحتی میں یہ جنگ لڑی گئی. لیکن چونکہ مسلمان کمزور ہو گئے تھے اس وقت، مغلیہ خاندان صرف نام کے رہ گئی تھی، صرف لال قلعہ کے اندر اس کی حکومت محدود ہو گئی تھی اور بظاہر طور پر انگریزوں ہی کا قبضہ ہو گیا تھا. اسی لیے بغاوت بھی ناکام ہو جاتی ہے. بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا جاتا ہے اور قید کرنے کے بعد اس کو رنگون بھیج دیا جاتا ہے اور رنگون ہی میں بہادر شاہ ظفر کی موت ہوتی ہے. بہادر شاہ ظفر ہی کا شعر اس کے اوپر صادق آتا ہے کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کو یار میں. یعنی بہادر شاہ ظفر کو اس سرزمین میں جس سے اس کو اس قدر محبت تھی اس میں اس کی قبر میں میسر نہ ہو سکی، یہ 2 گز زمین بھی اس کو مل نہ سکی. کتنا بد نصیب تھا ظفر دفن کے لیے. بہادر شاہ ظفر کو کس قدر سزا دی گئی تھی کہ جب یہ بغاوت ناکام ہو گئی تھی، اس کو قید کیا گیا تھا تو اسی دوران اس کے لڑکوں کا، شہزادوں کا سر قلم کیا گیا تھا. وہ شہزادے جو ناز و نعم سے پلے ہوئے تھے، جن کے لیے ہر طرح کے عیش و آرام تھا، انہی شہزادوں کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، گلا کاٹ کر کے اور تشت میں سجا کر کے بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ذرا غور کیجئے ایک باپ کے سامنے کیا گزری ہوگی کہ اس کے سامنے اس کے لڑکوں کا گلا کاٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. بہادر شاہ ظفر نے یہ قربانی کیوں پیش کی تھی؟ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے، ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے. لیکن آج لوگ نفرت کی فضا کس قدر بھرتے ہیں، کس قدر مسموم فضا لوگ پھیلاتے ہیں اور کیسے کیسے فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. کتنی عظیم قربانیاں مسلمانوں نے اس ہندوستان کے لیے دی ہیں. اسی طریقے سے اور بھی 1857 کے بعد 25,000 مسلمانوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا. اور تارا چند ایک مورخ ہے جو ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے بارے میں اس نے کتاب لکھی ہے. اس نے لکھا ہے کہ پوری آزادی کی تحریک میں 5 لاکھ علماء کرام کو شہید کیا گیا تھا. اتنی کثرت سے علماء کرام شہید ہوئے تھے، اتنی کثرت سے مسلمانوں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تھا. یہ محض اسی وجہ سے کیونکہ انگریز لوگ جانتے تھے کہ یہ ملک انہوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا، کیونکہ مسلمان اس پر حکومت کرتے تھے. یہ انگریز لوگ ملک جو چھینے تھے مسلمانوں سے چھینے سے، اور مسلمانوں ہی نے سب سے زیادہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. اسی لیے جب بغاوت ناکام ہو گئی تھی تو سب سے زیادہ مسلمانوں کو سزائیں دی گئی تھی. سب سے زیادہ مسلمانوں کے اوپر مقدمات قائم کیے گئے تھے. سب سے زیادہ مسلمانوں کو سولی پر لٹکایا گیا تھا، علماء کرام کو شہید کیا گیا تھا. آج ان قربانیوں کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی قربانی نہیں ہے. مسلمانوں کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں. سب سے بڑھ کر کے مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، کیونکہ مسلمان جانتے تھے کہ انگریزوں نے ہمیں سے چھینا ہے. اس لیے ہماری ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سے اپنا ملک چھینیں. اس طریقے سے اور بھی بعد کے واقعات میں بھی مختلف تحریکیں شروع ہوتی ہیں. تحریک موالات، تحریک عدم تعاون کی تحریک کانگریس شروع کرتی ہے اور اس میں مسلمان بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. قاضی عدیل عباسی تھے، وہ کانگریس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اپنی تعلیمی روایت کو چھوڑ کر کے وہ کانگریس سے جڑ جاتے ہیں اور تحریک عدم تعاون میں شریک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک اخبار نکلتا تھا زمیندار، اس کی ادارت قبول کرتے ہیں اور اس میں ایسے ایسے اداریے لکھتے ہیں جس میں لوگوں کے درمیان وطن کی محبت کا جذبہ بڑھتا ہے اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے پر اکساتے ہیں. ایسے اداریے لکھتے ہیں کہ کانگریس کی نیندیں، کہ انگریزوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی ہیں اور اسی کی پاداش میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. قاضی عدیل عباسی جو بیارے کے تھے، ہمارے علاقے کے تھے، ان کی یہ قربانیاں تھیں کہ ان کو اسی کے جرم میں قید کر دیا جاتا ہے. 1 سال تک وہ قید خانے میں رہتے ہیں. پھر جب لاہور سے قید خانے سے چھوٹتے ہیں تو اس کے بعد ان کا جسم اس قدر لاغر و کمزور ہو گیا تھا کہ ان کے جسم پر صرف ہڈیاں تھیں، ہڈی کا ڈھانچہ بن گیا تھا. پھر 1.5 سال تک وہ اپنے گھر پہ رہ کر کے انہوں نے علاج کرایا تھا. پھر دوبارہ اسی تحریک سے جڑ گئے تھے
اور اسی کانگریس سے مل کر کے انہوں نے انگریزوں کے خلاف اس طریقے سے بغاوت پیدا کی اور تحریک آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس طریقے سے مشہور شاعر اور ادیب حسرت موہانی، انہوں نے بھی جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ جیل میں رہتے تھے، ان کو چکی پیسنے کا حکم دیا جاتا تھا، چکی پسائی جاتی تھی اور ان کے ہاتھوں پر اس قدر مارا گیا تھا کہ ان کی انگلیاں شل ہو گئی تھی، انگلیاں چھلنی ہو گئی تھی۔ حسرت موہانی کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا۔ اس طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمات کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے کیسی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ انہوں نے ہندوستان میں آزادی کی ایک روح پھونکی اپنے اخبار کے ذریعے، الہلال البلاغ کے ذریعے انہوں نے ہندوستانی قوموں کے درمیان آزادی کی روح پھونکی اور حب الوطنی کا جذبہ پیدا کیا۔ انگریزوں کے خلاف اپنے مضامین لکھے اور اداریے لکھے، اس کی وجہ تھی لوگوں کے درمیان حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوا اور لوگ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی اس کوشش میں شریک ہوتے چلے گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی اسی جرم میں، اسی پاداش میں احمد نگر کی جیل میں ڈال جاتا ہے، احمد نگر کی قید خانے میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ 15 سال تک یہ جیل میں رہتے ہیں۔ وہ عالم دین جس کی زندگی کا ایک ایک منٹ کتنا قیمتی تھا، اس عالم دین کو 15 سال تک احمد نگر کی جیل میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اتنے سالوں تک وہ قید خانے میں رہتے ہیں اور اسی جیل میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ایک کتاب، اردو ادب کی ایک مایہ ناز کتاب غبار خاطر لکھی ہے۔ غبار خاطر ایسی کتاب ہے جو ان کے دل کا غبار تھا، جو یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اپنے دل کی غبار کو نکالنے کے لیے لکھا کرتے تھے۔ اپنے دوست، ان کے دوست حبیب الرحمن شیرانی، ان کے نام انہوں نے خطوط لکھے تھے اپنی تنہائی کو مٹانے کے لیے، اور یہ خطوط ایسے ادبیانہ انداز میں ادیبانہ انداز میں لکھے گئے ہیں کہ اردو ادب کی ایک ایسی کتاب ہے جو نصاب میں شامل کر دی گئی ہے۔ تو یہ خطوط مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے قید خانے سے لکھے تھے۔ قید خانے میں ان کو اسی وجہ سے انگریزوں نے قید کر دیا تھا، اور پھر مولانا ابوالکلام آزاد یہ کانگریس کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بہت عظیم قربانیاں پیش کی ہیں اس ملک کے لیے۔ اسی لیے جب ملک آزاد ہوا تھا تو سب سے پہلے ان کو وزیر تعلیم بنایا گیا تھا، سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر رہ چکے ہیں۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو اس کے خلاف تھی کہ ہندوستان کا بٹوارہ ہو۔ آج لوگ ہندوستان کے بٹوارے کا الزام بھی مسلمانوں کے سر پہ ٹھوک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے بٹوارہ کرایا تھا۔ مسلمان کسی طریقے سے جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، یہ لوگ تو راضی ہو گئے تھے بٹوارے پر، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد آخری وقت تک ان کا دل لہولہان تھا، ان کا جگر چھلنی تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کا بٹوارہ ہو۔ اسی لیے جب ہندوستان سے مسلمان جانے لگے تھے تو جامع مسجد کی سیڑھیوں پر انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ اے مسلمانوں، تم اس ہندوستان کو، یہاں کی مسجدوں کو کہاں کس کے سہارے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہو؟ جامع مسجد کے مینارے تمہیں پکار کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آبا تھے جنہوں نے اس کی ندیوں کے کنارے وضو کیا تھا، تم اس ملک کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ مولانا ابوالکلام آزاد کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان تقسیم ہو۔ ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کے زبردست علمبردار تھے، اور کسی بھی صورت میں اگر مولانا ابوالکلام آزاد چاہتے تھے اور کہ اگر کوئی شخص قطب مینار کے منارے سے کھڑا ہو کر کے کہے کہ تم کو آزادی مل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہندو مسلم اتحاد سے تم دستبردار ہو جاؤ، تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ میں ایسی آزادی کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر ہندوستان اگر لیٹ میں آزاد ہوگا تو ایسی صورت میں تھوڑا بہت نقصان ہوگا، لیکن اگر ہندو مسلم کا اتحاد اگر پارا ہو جائے گا، ہندو مسلم اتحاد اگر یہ بکھر جائے گا تو ایسی صورت میں اس سے بڑا نقصان ہوگا۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان آزاد ہو اور مذہب کے نام پر ہندوستان یہ کا بٹوارہ ہو، اور مذہب کے نام پر ہندوستان کا بٹوارہ ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس کی تائید نہیں کرتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے بہت ساری قربانیاں پیش کی ہیں، ان قربانیوں کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اپنا حصہ لے لیا ہے، اس وقت تو ہمیں اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو ہندوستان میں رہیں یا پاکستان میں رہیں، لیکن ہم نے مولانا ابوالکلام آزاد کی دعوت پر لبیک کہی، اور ہم نے سوچا کہ ہمارے آباء و اجداد اسی ہندوستان میں پیدا ہوئے، اسی کی مٹی میں پیدا ہوئے، اسی کی مٹی میں ہم دفن ہونا پسند کریں گے، ہم اس ہندوستان کو چھوڑ کر کے جانے والے نہیں ہیں۔ اس وقت ہمیں اختیار دیا گیا تھا، لیکن ہم نے ہندوستان کی سرزمین کو منتخب کیا، تو پھر آج ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے
کہ تم پاکستان چلے جاؤ. ہم نے اس وقت جب ترجیح نہیں دیا تھا تو آج ہم کیوں جائیں؟ اگر جانا ہوتا تو اس وقت ہم چلے جاتے، لیکن اس وقت ہم نے ہندوستان کی مٹی میں رہنا اور اسی کی مٹی میں دفن ہونا پسند کیا گیا تھا، کیونکہ اس سرزمین سے مسلمانوں کی محبت ہے. ہر مسلمان اپنی سرزمین سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین اور دھرم کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. مکہ کی سرزمین کو جب چھوڑنے پر کافروں نے مجبور کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ اے مکہ تو کتنی بہترین سرزمین ہے. اگر مجھے یہ لوگ مکہ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو کبھی بھی مکہ چھوڑ کر کے میں نہیں جاتا، کیونکہ مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے. اس ہماری جب جائے پیدائش یہی ہندوستان ہے. اسی ہندوستان کی سرزمین کو چھوڑ کر کے ہم کہیں جانا پسند نہیں کریں گے. یہ ملک ہمارا ہے، جس طریقے سے آپ کا ہے اس طریقے سے مسلمانوں کا بھی ہے. ہندوستان کی آزادی میں تمام لوگوں نے بلا تفریق مل جل کر کے حصہ لیا تھا، چاہے وہ ہندو یا مسلمان، چاہے وہ جس فرقے کا ماننے والا ہو، تمام لوگوں نے کندھے سے کندھا ملا کر کے آزادی کی لڑائی لڑی تھی. تو اسی طریقے سے تمام لوگوں کا ہندوستان پر قبضہ بھی مل کر کے ہے. سب کا برابر کا حصہ ہے، کوئی دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے، سب برابر کے حصے دار ہیں. اسی لیے ہم ملک کے آزاد ہونے کے بعد جو قانون بنا تھا وہ قانون بھی ایسا تھا جس میں سیکولر قانون، تمام لوگوں کو یکساں حقوق دیے گئے، کیونکہ تمام لوگوں نے مل کر کے جنگ کی لڑائی لڑی تھی. اس لیے تمام لوگوں کو، چاہے وہ جس دھرم چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، سب کو یکساں حقوق دیے گئے ہیں. سب کو مذہب کی آزادی دی گئی ہے کہ سب اپنے مذہب پر آزادانہ طور پر عمل کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں. یہ اختیار ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے، کیونکہ یہ ملک جس طریقے سے آپ کا ہے اس طریقے سے مسلمانوں کا بھی ہے. مسلمانوں کی اتنی زیادہ عظیم قربانیاں ہیں کہ اس کا اعتراف پنڈت جواہر لال نہرو سب سے پہلے پرائم منسٹر نے اعتراف کیا تھا. علماء صادق پور کی قربانیوں کا، علماء صادق پور کی ایسی عظیم قربانیاں ہیں کہ انہوں نے ایسی ایسی قربانی پیش کی کہ اس کی پاداش میں انگریزوں نے عید کے دن ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے تھے. عین عید کے دن میں ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کو قید خانے میں قید کر دیا تھا. اس طریقے سے ان کے اوپر مقدمات قائم کر دیے تھے. پنڈت جواہر لال نہرو سمجھتے تھے کہ علماء صادق پور کی کیا قربانیاں ہیں، اسی لیے اعتراف کرتے ہوئے مولانا عبد الخبیر اس خاندان کے موجود تھے. جب ملک آزاد ہوا تو پنڈت جواہر لال نہرو ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو بدلے میں کیا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر تمام لوگوں کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، علماء صادق پور کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کا پڑلا یہ غالب آ جائے گا، جھک جائے گا. اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے علماء صادق پور نے اتنی قربانیاں پیش کی ہیں کہ اگر ایک طرف ان کی قربانیوں کو رکھا جائے، دوسری طرف تمام قربانیوں کو رکھا جائے تو علماء صادق پور کا پڑلا غالب ہوگا. یہ تھی قربانی. اس کا اعتراف پنڈت جواہر لال نہرو نے اسی لیے اعتراف کیا تھا. اسی طریقے سے اسی مسلمانوں کو اسی پاداش میں کیسی کیسی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. کالا پانی جیسی سزا بھگتنی پڑی گئی تھی. کالا پانی کیا تھا؟ ایک جیل تھی، ایک کوٹری تھی 4x5 کی. اس میں بہت سارے لوگوں کو ٹھوس دیا جاتا تھا اور اس کا دروازہ صرف 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھلتا تھا. ایک مرتبہ ان کو کھانا دیا جاتا تھا، 2 روٹی اور دال دی جاتی، دال پتلی سی اور سبزی ایسی تھی جس میں ساگ کی ڈنٹھل زیادہ رہتے تھے. روٹی ایسی رہتی تھی کہ اس میں آٹا ایک حصہ تو اس سے زیادہ یہ کنکر پتھر رہا کرتے تھے. ایسی روٹی ان کو کھانے کے لیے دی جاتی تھی اور اسی کوٹری میں ان کو قید کر کے یہ رکھا جاتا تھا. اور جعفر تھانیسوی انہیں اس صعوبت کو برداشت کیا تھا اور ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے ایک کتاب کالا پانی لکھا ہے جس میں اپنی سوانح کو بیان کیا ہے. ان کی خود نوشت ہے. کالا پانی میں کیسی کیسی سزائیں دی گئی تھی اس کا اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے. انہوں نے ذکر کیا کہ اس میں تمام کے تمام مسلمان تھے جو کالا پانی کی سزا کو برداشت کر رہے تھے. ساورکر بھی تھا اس میں جو کالا پانی کی سزا برداشت کر رہا تھا. لیکن جب اس کو قید خانے میں رکھا جائے گا تو اس نے وہاں سے خط لکھے انگریزوں کے پاس اور کہا کہ تم ہمیں اس سے نجات دلا دو، ہم بدلے میں تمہاری خبر گیری کریں گے اور ہمیں تم معاف کر دو. اس نے معافی نامہ لکھا تھا اور کہا تھا کہ ہم کبھی تحریک آزادی میں حصہ نہیں لیں گے، ہم تمہاری والی بات کریں گے. اس نے وہاں سے خطوط لکھے تھے. انگریزوں نے اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا تھا اور اس کو اس سے قید خانے سے نجات دیا گیا، کالا پانی کی سزا سے اس کو نجات دے دی تھی.
تو یہ ساورکر جس کی آج فرقہ پرست پارٹی جس کو اپنا ہیرو اور لیڈر مانتی ہے، وہ اس نے تو معافی نامہ لکھ دیا تھا، اس نے تو سزا بھی برداشت نہیں کی تھی، لیکن جن لوگوں نے سزا برداشت کی تھی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے وہ علماء کرام تھے، وہ مسلمان تھے، انہوں نے اس کالے قانون کو اس طریقے سے کالی کوٹھی میں رہنے کو ترجیح دیا، لیکن انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ مولانا جعفر تھانیسوری یہ علماء سادی پور تھے، اس طریقے انہی میں سے تھے، علماء اہل حدیث تھے، ان لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہے، اور خاص طور سے علماء سادی پور تمام کے تمام علماء اہل حدیث تھے۔ اگرچہ یہ جنگ کی آزادی ایسی نہیں لڑی تھی، اہل حدیث الگ اور تمام لوگوں نے مل کر کے لڑی تھی۔ جمیعت العلماء کا بھی کردار ہے، ریشمی رومال نامی تحریک جمیعت العلماء نے شروع کی تھی، اور اس میں اور دیگر علماء اہل حدیث نے بھی یہ ساتھ دیا تھا۔ تو اس طریقے سے جنگ کی آزادی تمام لوگوں نے مل کر کے لڑی تھی، تمام لوگوں نے مل کر کے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اس لیے یہ ملک تمام لوگوں کا ہے، یہ کسی کا اکیلا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی دوسرے درجے کا شہری نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج یہ جو تانے دیے جاتے ہیں، آج جو فرقہ وارانہ فضا پیدا کی جاتی ہے، یہ اس ملک کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس سے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے دور میں بہت سارے مظالم ڈھائے تھے، مغلوں نے، اسی طریقے سے مسلمان حکمرانوں نے، جبکہ مسلمان حکمرانوں نے ایسی تاریخ ملتی ہے کہ ہندوؤں کی مندروں کے لیے زمینیں دی تھیں اور ان کے لیے ایسے ایسے انتظام کیے تھے۔ اگر ایسا ہوتا کہ مسلمان اپنے دور میں ظلم کرتے ہندوؤں پر تو کبھی بھی آج ہندوستان میں ہندو اکثریت پہ نہیں رہتے، کیونکہ مسلمانوں نے 850 سال تک اس ملک پر حکومت کی ہے، لیکن سب کو عدل انصاف کے ساتھ رکھا، سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، کسی پر ظلم نہیں کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے، شروع دور سے لے کر کے آخری دور تک۔ کبھی بلکہ بعض لوگ تو اتنے سیکولر، اکبر اتنا سیکولر ہو گیا تھا کہ اس نے ایک نیا مذہبی بنا دیا تھا دین الہی نام کے نام سے، اس میں ہندوؤں کا مسلمانوں کو ملا کر کے۔ تو ان لوگوں نے کبھی بھی ہندوؤں کو ستایا نہیں، لیکن آج ایسی فضا پیدا کی جاتی ہے، لوگوں کے درمیان یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے لوگ ایسی بات پھیلاتے ہیں، جبکہ تمام لوگ حکمرانوں نے اچھے طریقے سے انصاف کے ساتھ اس ملک پر حکومت کی تھی، اور جنگ کی آزادی میں تمام لوگوں نے جب مل کر کے حصہ لیا تھا تو اسی لیے اس ملک پر بھی تمام لوگوں کا حصہ ہوتا ہے اور سب لوگ برابر کے شہری ہیں اس ملک میں۔ اور آج کے دور میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ مسلمانوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بچے بھول جائیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو اور اسی غلط تاریخ کے شکار ہو جائیں اور سوچیں کہ یہ ملک تو غیروں نے آزاد کرایا تھا، مسلمانوں کی کوئی قربانیاں نہیں ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جائے، اپنے نونہالوں کو بتایا جائے، آئندہ آنے والی نسلوں کو بتایا جائے، اس پر کتابیں لکھی جائیں، تقاریر کی جائیں، تاکہ لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلے، لوگ سمجھیں کہ مسلمانوں کو ایسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، کتنے سارے علماء کرام کو شہید کیا گیا تھا۔ اپنی تاریخ سے مسلمان واقف ہوں تاکہ سمجھیں کہ یہ ملک ان کا بھی ہے اور تمام لوگوں کا ملک ہے۔ تمام لوگ مل کر کے جب اس ملک پر رہیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا، معاشی لحاظ سے بھی ترقی کرے گا۔ اگر اس طریقے سے فرقہ واریاں فضا پیدا کریں گے اور فرقہ واریت کو ہوا دیں گے تو یہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ ترقی کی کامیابی کی ضمانت اسی بات میں ہے کہ تمام لوگ مل کر کے رہیں، تمام لوگ اپنے مذہب پر بھی آزادانہ طور پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں سچا اور پکا مومن بنا۔ اللہ رب العالمین تو تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے ملک میں امن و امان پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تو تمام مسلمانوں کی مدد کر۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کا غلبہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں سچا اور پکا موحد بنا۔ آمین۔